پہلی بات تو یہ کہ تیمور سلیم جھگڑا نے خط مفتاح اسماعیل کو لکھا تھا, آئی ایم ایف کو نہیں لکھا تھا. تو یہ پہلی چیز آن ریکارڈ, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ آ چکی ہے, ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ ماشاءاللہ 25ویں پروگرام میں ہے. عمران خان نے ایک پروگرام لیا اور اس کے علاوہ 24 پروگرام, یہ جو اس وقت جو پلیٹر میں پی ڈی ایم جو 1 پیج یا ہائیبریڈ پلس جو بھی ہے, ان لوگوں نے 24 پروگرام لیے, ٹھیک ہے جی. پھر ان 24 پروگرام میں سے آج تک جو ہے نا 2 پروگرام ایسے تھے, ایک شوکت عزیز صاحب نے جو ہے نا پروگرام کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے, تھینک یو ویری مچ, اور ایک نواز شریف صاحب کے دور میں ختم ہوا, ٹھیک ہے نا. جاتے جاتے انہی کے جو ہے لوگ جو اسحاق ڈار صاحب, احسن اقبال 10 دفعہ بول چکے کہ عمران خان کی حکومت کی سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے پہلے دن ہی آئی ایم ایف پروگرام کیوں نہیں لیا تھا, اس نے 6 مہینے سال کیوں لگا دیا تھا, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد 2022 کے بعد جب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس کا بریچ کر دیا تھا آئی ایم ایف نے, اور یہ ان کو اتنا نہیں پتا, میں وہاں پہ تھا. اپریل 2022 میں حکومت ختم ہوئی تھی اور فروری 5 کو آئی ایم ایف کی قسط آئی تھی ہمیں. کب؟ فروری 5 کو. اور پیٹرول کی قیمتیں تو عمران خان جو ہے دسمبر سے جو ہے نیچے کی ہوئی تھی. سیلز ٹیکس یہ آج بھی جو مزے لے رہے ہیں سارے, ہلو جی 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 آ رہی, آج بھی جو یہ سارے مزے لے رہے ہیں, آج بھی 0 ہے سیلز ٹیکس, اور وہ عمران خان نے کیا تھا, جو ابھی بھی یہ حکومت لے رہی ہے پچھلے 4 سال سے اس کا فائدہ. جس دن سیلز ٹیکس 18% لگ گیا نا, تو یہ جو ہے ایک دن ہی حکومت میں گزار سکیں گے. تیسری چیز سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, جب ہم گئے اس کے بعد سے 3 آئی ایم ایف پروگرام لے چکے ہیں شہباز شریف صاحب. پہلا وہ جو ہمارا والا تھا, پھر اس کے بعد 9 مہینے کا تھا, پھر اس کے بعد یہ جو ابھی چل رہا ہے, اور ایک کلائمیٹ کا. یہ انہوں نے 4 پروگرام لے لیے ہیں اس کے بعد. تو یہ ریکارڈ تو سارے ان کے ہیں, اور یہ بالکل جو ہے غلط کہہ رہے ہیں. جب اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جاتے ہوئے آئی ایم ایف کا بریچ کر دیا, تو اسحاق ڈار صاحب جو تھے نا, یہ پروگرام چل رہا تھا, اسحاق ڈار نے کہا تھا آئی ڈونٹ کیئر, اور آئی ایم ایف نے وہ پروگرام کو ختم کرا زبردستی. یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ کیونکہ میں یہ فرسٹ ہینڈ نالج دے رہا ہوں, بہتر ہوگا کہ اختیار ولی صاحب جو ہے نا, جو ان کی معاشی اس وقت جو لوگ تھے ان کو میرے سامنے بٹھا لیں, اور یہ جو ہے نا ان کے سامنے بھی یہ بات کلیئر ہو جائے. جی اختیار صاحب, آپ زور سے سارے لا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کیوں, وجہ؟ میں اگر اب بحث شروع کر دوں تو آپ بولیں گے کہ میرے پروگرام کا وقت ختم. نہیں وقت نہیں ختم ہوتا, آپ فکر نہیں کریں, لیکن میں اسپیسیفکلی جواب دے دیں. لیکن میں سلیس طریقے سے, بڑے آسان, کیونکہ یہ جو معیشت دان ہوتے ہیں نا, اکانومسٹ بھائی ہوتے ہیں, یہ مزمل صاحب کی طرح یہ چیزوں کو گھما پھرا کے نا 2-3 سمپل 6 ہوتا ہے, یہ 6 کو پتہ نہیں اس کی کتنی صورتیں بنا دیتے ہیں, کتنے سپارے بنا دیتے ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے, کیا مر جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, لیکن میں آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لوں گا, قرضہ نہیں لوں گا, اس بات کی تصدیق کریں ہاں یا نہ. ایک اس نے یہ کہہ دیا تھا شیخر شاعری انڈرمائن ہو چکی ہے, ہمارے بعد جو آئیں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے, اور یہ ملک آگے چلے گا نہیں, یہ ڈیفالٹ کر جائے گا ایٹ اینی کاسٹ. ڈیفالٹ اس ملک کا, دیوالیہ ہونا اس ملک کا مقدر بن چکا ہے. آپ اس بات کی تردید کریں. نمبر 3, شوکت ترین نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے قرضے آلموسٹ 75 سال کے دگنے نہیں کیے ہیں, لیکن 81% 84% کی انہوں نے کہہ دیا کہ اتنا قرضہ ہم نے بڑھا دیا ہے 4.5 سال میں. آپ میری ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں, مزمل صاحب ڈینائی کر دیں کہ یہ باتیں آن ریکارڈ نہیں. جی مزمل صاحب, وہ بات جو ہے نا, مزمل صاحب جواب دیجیے. وہ میں بات میں بھی عمران صاحب نے تو انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول 65 روپے کا مہنگا ہے, ہم 40 میں دیں گے,
اور جاتے وقت عمران خان نے جب ان کی حکومت ختم ہونے لگی تھی IMF سے پیسے آپ نے لے لیے تھے, اس کے بعد آپ نے پیٹرول سستا کیا. چلے جی مظفر صاحب چیک کر لیجیے. جی میں مظفر جلدی پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جب کووڈ کے دور تھا انہوں نے کہا تھا 70 روپے کا پیٹرول کر دیں, اور یوں انگلیاں ہلا کے بولا تھا کہ 70 کا 100 روپے سر میں بات سوال کر رہا ہوں عمران صاحب, میں جواب دے دیتا ہوں. شہباز صاحب کی بات شروع کر دیتے ہیں. اچھا سر, میں آپ عمران خان کی کہہ رہے تو میں کس کی کروں؟ سمپل اس پہ آ جائیے. اچھا بھائی جواب دے دیتا ہوں. میں تینوں باتوں کا جواب دینا چاہوں گا. 3 سوال میں نے رکھ دیا, معذرت کے ساتھ تینوں باتوں کا آپ کو جواب دینا چاہوں گا. جی جی جناب علی, اگر IMF کا پروگرام عمران خان نے ختم کیا تھا تو IMF جب PDM کی حکومت تھی, میں نے میٹنگ کوآرڈینیٹ کرائی تھی. عمران خان کے اپروول لینے جو 9 مہینے کا جو اسحاق ڈار صاحب نے پروگرام فارغ کر دیا تھا, اس کے بعد انہوں نے کہا تھا الیکشن سے پہلے 9 مہینے کے پروگرام میں جب تک PTI کنسنٹ نہیں دے گی یہ پروگرام آگے نہیں چلے گا. تو وہ عمران خان صاحب نے اس کی کنسنٹ دی تھی, نمبر 1. نمبر 2, آپ بات کر رہے ہیں ڈیفالٹ کی ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جس دن آپ کو حکومت دی تھی اس دن 17 ارب جو ہے خزانے میں تھے, اور جو ہے نا 3 ارب ڈالر پہ آپ خزانہ لے گئے تھے. تو اس وقت کیا کہتے ہیں ہم آپ کو کہ یہ جو ہے ملک جو ہے آپ نے بڑا اچھا سنبھال لیے, اور آج بھی خزانے میں 2022 کے برابر اتنے IMF کے قرضے لینے کے بعد ہوا. اب آپ نے شوکت ترین صاحب پہ بات کی. جب شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی, پاکستان کا مجموعی قرضہ تھا 43,000 بلین روپیز. ٹھیک ہے, کتنا؟ 43,500 بلین. اور 3.5 سال میں 18,500 ارب روپے عمران خان کے دور میں قرضہ بڑھا تھا, جس میں آدھے سے زیادہ قرضہ روپے کی قدر کی وجہ سے بڑھا تھا. اب آ جائیں, جس دن انہوں نے حکومت لی کتنی میں؟ 43,500 میں, اور آج ہے 78,000 ارب قرضہ. ٹھیک ہے جی, 73 مائنس 78 تو انہوں نے جو ہے 35,000 ارب روپے جو ہے نا سالانہ 1,000 ارب روپے یہ قرضہ 10,000 ارب روپے سالانہ یہ قرضہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو 78 سال میں جب جہاں پہ شوکت ترین صاحب چھوڑ کے گئے, اس کا 80% پچھلے 3 سال میں جس میں معیشت اچھی کرنے آئے تھے اس پہ یہ قرض لینے کے لیے مطلب انہوں نے قرضہ لیا. اب آخری بات یہ کہ عمران خان نے کہا کہ میں سولی لٹک جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں گا. آپ کو میں صرف یاد کرا دوں, جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی نا, پہلے جو 8 مہینے عمران خان صاحب نہیں گئے تھے نا IMF میں, تو 3 ارب ڈالر چائنا, 3 ارب ڈالر سعودی عرب اور 2 ارب ڈالر UAE, 8 ارب ڈالر عمران خان جو ہے نا فرینڈلی کنٹریز سے لے کر آیا تھا, جس کی آج تک مزے لے رہے ہیں. وہ رول اوور ہر سال کرواتے جا کے $1 ایڈ نہیں کروا سکے یہ فرینڈلی کنٹریز سے. آج بھی ترکمانستان گئے ہوئے ہمارے وزیر اعظم صاحب, ماشاءاللہ جتنے انہوں نے ٹرپ کیے ہیں وہ تو میرے خیال سے اس سال مطلب 3 سالوں میں دنیا کے کسی وزیر اعظم نے نہیں کیے ہوں گے, لیکن خیر اس پہ نہیں جاتے. تو $1 ایڈ نہیں کر سکا. SIFC والے کیا بات کر رہے ہیں, ان کا گورنر اسٹیٹ بینک کیا بات کر رہا ہے, قرضوں کی کیا بات کر رہے ہیں. اور آج کی IMF کی رپورٹ اٹھا لیں, اور آج دی نیوز والے کی سٹوری ہے مہتاب حیدر کی, کہ جو IMF کی رپورٹ آ رہی ہے اس کے حساب سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلا IMF پروگرام بھی ڈیو ہے, کیونکہ 2027 میں ان کو 32 ارب ڈالر کا جو ہے نا ان کا وہ ہے جو ان کو پیسے ارینج کرنے. 32 چھوڑے, ان سے تو $300 ملین نہیں جمع ہو رہے.